الصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. حاضرین کرام اور عزیز طلباء، دنیا میں جب ہم آئے ہیں تو ہم چاہ کر نہیں آئے ہیں اور ہم اپنے اختیار سے دنیا میں نہیں آئے ہیں. اور دنیا میں کب تک رہنا ہے اس کی ہمیں کوئی خبر نہیں ہے. اور انسان دنیا سے جانا پسند نہیں کرتا ہے، لیکن جانا ضرور ہے. اور جانا بھی اختیاری نہیں ہے، کب جائیں گے پتہ نہیں. جب انسان کا دنیا میں آنا بھی غیر اختیاری تھا اور جانا بھی غیر اختیاری ہے، تو اس مختصر سے زندگی کو بندہ آزاد طریقے سے گزارنا چاہتا ہے. خود ہی فیصلہ کیجئے کہ یہ سمجھداری ہے یا بے وقوفی ہے. تب دونوں چیزوں میں انسان بے بس ہے تو رہنا بھی بندہ بن کر ہے. ما خلقت الانس والجن الا لیعبدون. انسان کو خالصتاً بندگی کے لیے پیدا کیا ہے، بندہ ہی بن کر رہنا ہے. اللہ سبحانہ و تعالی قرآن کریم کے اندر عجیب عجیب انداز سے، نرالے انداز سے بھٹکے ہوئے انسانوں کو راہ راست پر لانے کے لیے مثالوں کے ذریعے، سمجھانے کے ذریعے، ڈراتے ہوئے، جیسے بھی ہو اللہ تعالیٰ نے سمجھانے کی کوشش کی ہے اور اپنے سے قریب کرنے کی کوشش کی. ایک آیت میرے ذہن میں آئی تھی تو اس آیت کو میں نے اثر سے سوچا تو یہ مضمون سامنے آیا. اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے سوال کر رہے ہیں، ام خلقوا من غیر شیء. جیسے کہ اس سے پہلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہی کہا تھا، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. کیا تمہارا گمان یہ ہو گیا ہے کہ تم جو پیدا ہوئے ہیں یہ عبث ہے، بیکار ہے. وانکم الینا لا ترجعون، اور دنیا سے جانے کے بعد مٹی ہو جاؤ گے، اٹھائے کہ نہیں، اٹھائے نہیں جاؤ گے اور ہماری طرف واپس نہیں لوٹو گے. کیا یہ گمان ہو گیا ہے تمہیں؟ تو ویسے اللہ تعالیٰ یہاں بھی پوچھ رہے ہیں، ام خلقوا من غیر شیء. تمہاری چال، تمہارا چلن، تمہاری روش بتا رہی ہے کہ تم ایسے چل رہے ہو، ایسی زندگی گزارتے ہو، ام خلقوا من غیر شیء، جیسے کہ تم جو پیدا کیے گئے ہو یہ خود سے پیدا ہو گئے. تمہارا کوئی خالق و مالک ہے ہی نہیں جس کی عبادت تم پر لازم ہے. ام ہم الخالقون، یا یہ تو بتاؤ کہ تم جو پیدا ہوئے ہو اپنی مرضی سے پیدا ہو گئے.
اپنے اس ڈھانچے کو تم نے اپنے ہاتھ سے بنا لیا اور اس بے روح ڈھانچے پر تم نے روح ڈال لی کہ اب دنیا میں آزاد طریقے سے زندگی گزارنا چاہتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خصوصاً انسان پر انعامات کی کیسے کیسے بارشیں کی ہیں۔ جب انسان بنایا جا رہا تھا ماں کے پیٹ میں تھا، جب بنایا جا رہا تھا تو انسان ایک نہیں تھا، پوری کائنات کے اندر 7 ارب انسان رہتے ہیں۔ 7 ارب انسانوں میں ماں کے پیٹ میں بننے والے کتنے کروڑ بچے رہیں گے، اور جب یہ بچے بن رہے تھے تو ایک ہی ڈھانچہ نہیں تھا نا، کسی کا سر بن رہا تھا تو کسی کے پیر بن رہے تھے، کسی کے ہاتھ تو کسی کے کان، کسی کے ناک، کسی کی آنکھ، اور کسی کے آنکھ کے اندر کی روشنی۔ یہ ساری چیزیں کہاں بن رہے تھے؟ روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ ماں کے پیٹ کے اندر جب بچہ ہوتا ہے تو 3 اندھیریوں کے اندر ہوتا ہے۔ ان 3 اندھیریوں کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا۔ بڑے سے بڑا دنیا کا فنکار ماہر ہو جائے، اگر وہ کوئی چیز بڑی مشقتوں سے دقتوں سے بنانا چاہتا ہے تو اس کے لیے روشنی کی ضرورت ہے۔ خالق و مالک اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے اس محترم ڈھانچے کو اندھیریوں میں بنایا، اور ایک ساتھ نہیں، کروڑوں بچوں میں کسی کے ہاتھ کسی کے پیر ایسے بن رہے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کبھی ایسا نہیں ہوا، کسی بچے کے نصیب میں ایسا نہیں ہوا۔ ذرا سوچ کے دیکھیے، اگر ہاتھ کی جگہ پیر آ جائیں، کان کی جگہ آنکھ آ جائیں، سر کی جگہ زبان آ جائے تو انسان کسی کام کا نہیں رہتا ہے، مجبور و لاچار ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے اس نشو و نما کو بہترین انداز سے پیدا فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنے کے بعد فرمایا فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ دنیا میں تو خالق بہت ہے۔ خالق کس کو کہتے ہیں؟ کوئی بھی چیز کو بنا دیا، وہ کہتا ہے کہ میں اس کا خالق ہوں۔ فلائٹ بنا دیا اور اس نے کہا فلائٹ کا میں خالق ہوں۔ مشن بنا دیا، کہا کہ اس مشن کا میں خالق ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ میری شان دیکھو کہ میں وہ خالق ہوں جو نیست و نابود جو چیزیں ہیں ان چیزوں کو ہستی سے بدلتا ہوں، ان چیزوں کو وجود میں لاتا ہوں، جس کا تصور بھی نہیں ہے ان چیزوں کو میں بناتا ہوں، اور جو بناتا ہوں اس کی مثال پوری دنیا مل کے اپنی طاقت کو جھونک لے وہ چیز بنا نہیں سکتا ہے۔ احسن الخالقین۔ جب حق سبحانہ و تعالیٰ نے بن مانگے اتنی نعمتوں سے مالا مال کیا ہے تو ہم سوچنا چاہیے کہ صبح سے شام تک اس اللہ کے ہم کتنے گن گاتے ہیں، اس کے احکامات کی ہم کہاں تک فرما برداری کرتے ہیں، اس کے بھیجے ہوئے
دین پر ہم کس حد تک عمل کرتے ہیں، یہ سوچنا چاہیے۔ اگر یہ سوچ نہیں تو پھر انسان بھی نہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے یہود کے وہ عالم جن کو قرآن کریم کے سچ اور حق ہونے کے معلوم ہونے کے باوجود انہوں نے قرآن کو جھٹلا دیا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وہ تو جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں۔ جانور تو کسی حد تک فائدہ مند ہوتے ہیں، ان سے کئی قسم کے فائدے لیے جاتے ہیں، یہ بل ہم اضل، یہ جانوروں سے بھی بدتر ہے۔ اگر ہم حق سبحانہ و تعالیٰ کی معرفت ہمیں حاصل ہے، اگر ہم اللہ کو تنہائیوں میں بیٹھ کر یاد کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتے ہیں، تو یہ اللہ کا قرب حاصل کرنا ہوگا، اللہ کی معرفت ہے۔ قرآن کریم یہ ہمارے لیے ہدایت کے لیے بہترین دنیا میں دی گئی کتاب ہے، اس کو ہم نے سینے سے لگایا اور اس قرآن کریم سے محبت انتہا درجے کی ہم نے کی، اور جس کی محبت ہوتی ہے اس کی عظمت بھی دل میں ہوتی ہے، صرف محبت نہیں ہے، عظمت بھی ہونا چاہیے۔ انسان ماں سے محبت کرتا ہے، باپ سے محبت کرتا ہے، استاد سے محبت کرتا ہے، یہ ساری محبتوں کا تعلق عظمت کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ ایک ہے بچے کے ساتھ محبت، اس کو محبت میں پیار کہا جاتا ہے، اس محبت کے اندر عظمت نہیں ہوتی ہے۔ عظمتوں والی محبت قرآن کریم کے ساتھ وابستہ ہونا چاہیے، اور اپنی زندگی کے اندر سنتوں کا اہتمام بہت ضروری ہے۔ قرآن کریم نے صاف کہا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس یہ تمہارے لیے نمونہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، عادات، اطوار جو بھی ہیں، ان کو اپنانا یہ ہمارا فریضہ ہے۔ اب بتائیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کس کو نہیں ہے؟ جاہل سے جاہل آدمی کو بھی محبت ہوتی ہے، لیکن وہ محبتیں چھپی ہوئی ہوتی ہیں۔ محبت چھپی ہونے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، عمل کے ذریعے اس محبت کو نکھارنا ہے۔ جیسے ایک آدمی اپنے استاد سے کہنے لگا کہ آپ تو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول سے انتہا درجے کی محبت ہونا چاہیے، لیکن میں یوں محسوس کرتا ہوں کہ میرے اندر انتہا درجے کی محبت نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں دیکھ لیتا ہوں۔ پھر دونوں کچھ باتوں میں مصروف ہو گئے، بات مصروف ہوتے ہوتے استاد نے اپنے شاگرد سے کہا کہ بھائی آپ کے والد صاحب کیسے ہیں؟ تو اب وہ اپنے باپ کی تعریف شروع کیا کہ میرے والد ایسے ہیں، ویسے ہیں، ایسے ہیں، ویسے ہیں۔ جب اتنی تعریف شروع کیا تو اس وقت انہوں نے فوراً سے پوچھا کہ اچھا آپ کے والد بڑے ہیں کہ اللہ کے رسول بڑے ہیں؟ تو بڑا نادم ہوا، شرمندہ ہو کے کہا اللہ کے رسول کے سامنے تو میرے والد کچرا ہیں، گرد ہیں، غبار ہیں۔
تو استاد نے کہا ابھی تو کہہ رہا تھا کہ اللہ کے رسول کی محبت نہیں ہے، لیکن تیرے جملوں سے پتہ چلا کہ تیرے اندر محبت خوب بسی ہوئی ہے۔ ویسے ہر مسلمان کے دل میں اللہ کے رسول کی محبت ہوتی ہے، اس محبت کو عمل کے ذریعے ہم نکھارتے نہیں ہیں۔ جب تک عمل کے ذریعے ہم نکھاریں گے نہیں، ہماری مغفرت ہو نہیں سکتی ہے اور دنیا میں بھی عزت والی زندگی مل نہیں سکتی ہے۔ اب ان سنتوں کو اپنانے کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟ سب سے بڑی سنت جو آج ہم سے چھوٹ رہے ہیں وہ ہے نماز کے شروع اور آخر کی سنتیں۔ اس کا اہتمام تقریباً ختم ہوتے جا رہا ہے۔ 5 وقت نمازی کتنے بندے ہم دیکھیں گے کہ جیسے ہی سلام ہوا مسجد سے باہر نکل گئے۔ دن گزر جاتے ہیں، کبھی انہیں مغرب کی 2 رکعت پڑھنے کی توفیق نہیں ملتی ہے، حالانکہ ہر دن کے وہ جماعت کے شامل بندے ہیں، حاضر بندے ہیں۔ تو ہمارا کام یہ ہے کہ ایک تو ہم اس سنت پر عمل کریں گے اور ایسے بندوں کو ہم جا کے سمجھائشی انداز میں، عمر میں بڑے ہیں تو بھائی، چچا، ماموں، کسی بھی لقب سے انہیں بلائیے، ان کو قریب کیجیے۔ چھوٹے ہیں تو ان کے سر پہ ہاتھ رکھیے، محبت و پیار سے انہیں سمجھائیے کہ ماشاءاللہ آپ ہر دن نماز کو آتے ہیں، یہ اللہ کے ساتھ تو آپ کا معاملہ ہو گیا، اللہ کا جو حق تھا وہ تو آپ نے ادا کر دیا، رسول اللہ آپ کا حق جو ہے یہ سنت ہے، اس حق سے آپ کیوں دور ہو رہے ہیں؟ جب ہمارا ایمان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے پورا ہو رہا ہے تو آپ فرض نماز میں صرف لا الہ الا اللہ والے عمل کر رہے ہیں، سنتوں کے ذریعے محمد رسول اللہ کا جو جذبہ ہے وہ کیوں آپ کے اندر نہیں ہے؟ اسی کو قرآن کریم نے کہا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، سمجھائشی انداز میں، حکیمانہ انداز میں سمجھانا ہے، حاکمانہ انداز سے دین نہیں چلے گا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کتنا قریب کیا۔ کفار مکہ تھے، دنیا بھر کے لوگ تھے، ان کو آپ نے کیسے انداز سے قریب کیا اور ان کو کیسے دین کی دعوت دی، کتنی نرمی اور محبت و پیار کے ساتھ سمجھایا۔ قرآن کریم کہتا ہے وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ سخت مزاج ہوتے، تیز مزاج ہوتے تو یہ جتنے صحابہ ہیں یہ آپ کے قریب نہیں آ سکتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی جب کسی سے دین کا کام لینا چاہتے ہیں تو پہلے ان کے دلوں میں نرمی ڈال دیتے ہیں، ان کے رویے میں محبت ڈال دیتے ہیں۔ اگر کوئی دین کے کام میں لگنے کے بعد بھی طبیعت میں نرمی، سلامتی، محبت یہ نہیں آئی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم سے دین کا کام نہیں ہو سکتا۔ اس کام کے لیے محبت کی ضرورت ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی بڑے پیارے انداز میں ہم سے پوچھ رہے ہیں ام خلقوا من غیر شیء، کیا تم یوں ہی پیدا ہو گئے؟ ام ہم الخالقون، کیا تم اپنی مرضی سے پیدا ہوئے؟ ام خلقوا السماوات والارض، یا تو بتاؤ، یہ تو بتاؤ نا کہ جس آسمان کے نیچے تم رہ رہے ہو،
جس زمین کے اوپر تم چل پھر رہے ہو یہ تم نے ہی پیدا کر لیا ہے کہ جیسے چاہو منمانی زندگی گزارتے رہو۔ بلّہ یوقنون، تمہارے اندر کیا یقین نہیں ہے؟ مطلب یہ ہے کہ تمہارے اندر یقین کامل ہے کہ آسمان بنانے والی ذات ہے، زمین بنانے والی ذات ہے، ہمیں پیدا کرنے والی ذات ہے، ساری چیزیں ہوتے ہوئے تمہارے عمل سے یقین نظر نہیں آ رہا۔ تو ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے اور ان سے سبق حاصل کر کے معرفت کا درس، اللہ سے محبت، رسول اللہ سے محبت، کتاب اللہ سے محبت، ان چیزوں کو اپنے اندر جب اپنائیں گے تو ہماری زندگی کامیاب ہو جائے گی۔ اسی کامیابی کی طرف آگے بڑھنے کے لیے ہم جو ہے خانقاہی ہواؤں میں وقت گزارنے کی کوشش کرتے ہیں، ان فضاؤں میں رہ کر ان چیزوں کو سننے اور عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری محنتوں کو، کاوشوں کو قبول فرمائے اور ہماری دنیا اللہ سبحانہ و تعالی بدل دیں۔